بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گی۔ ماں کی دعا، مخلص دوست، اچھی زبان، رزق حلال اور خوبصورت اخلاق۔ انسان ساری زندگی عزت اور شہرت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن آخر کار قبر کا خطبہ اس کا واحد شناخت رہ جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کرے، اس سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل نظام کو بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ زیرے کو ہاتھ پر رکھ کر رگڑ لیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو سمجھ جائے کہ زیرے کے اندر ملاوٹ ہے۔ پودینے کا رس دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ جو شخص علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا رعب بڑھ جاتا ہے، اور جو شخص عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو شخص بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی لاپرواہی بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو سوم چبا کر کھا لو۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے والدہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تویس تھا۔ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر کچھ معمول سے ہٹ کر ہوا۔ وہ اس دن پیدا ہوا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کا دودھ اس دن سے چڑھائے گئے جس دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اس کا ختنہ اس دن کیا گیا جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اس دن بالغ ہوا تھا۔ اس نے شادی اس دن کی جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کا بیٹا اس دن پیدا ہوا جس دن علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی اس دن اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام طاؤس تھا۔ جب اس نے زنانہ اپنے اختیار کیا تو لوگ اس کو تویس کہنے لگے، اور اس کے فیدر پہ عجیب اتفاقات کی وجہ سے بدبخت کہا جاتا تھا۔ وہ خود ایک شعر پڑھتا تھا، انا عبد النعیم انا طاؤس الحجیم اشاموں میں مشی الی الختیم۔ میں عبد النعیم ہوں، جہنم کا مور ہوں، میں حتیم کعبہ کی طرف جانے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہوں۔ علماء کرام نے تویس کے واقعات کو دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ لکھا ہے، حالانکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، محض اتفاقات ایسے ہوئے کہ اس کی زندگی کی لوگوں کی نظروں میں آ گئی اور لوگوں نے اسے بدبخت قرار دے دیا، اور پھر وہ خود بھی یہی سمجھنے لگا تھا۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو بادام کھلائیں۔ نہاروں کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، رات کو ہمیشہ کھانا کم کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ سر میں تلوں کا تیل ملنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک چھلکے کھانے سے دماغ میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ داڑھ میں درد ہو تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دے، آرام آ جائے گا۔ اگر پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر رگڑ لیا جائے تو جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چبانے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین، توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔
چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال لینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہین لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ سٹرابری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں لگائے۔ بندے کی قدم نہیں ہٹے گی، یعنی جس جگہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہوگا وہاں سے قدم نہیں ہٹے گی، نہ جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف۔ قیامت کے دن ان فان چیزوں کا حساب دیے بغیر انسان بارگاہ الہی سے نہیں ہٹ سکتا۔ ان پانچوں میں اگر ایک رہ گیا تو سزا کا مستحق ہوا، اگر ان سے نکل گیا تو جنت میں پہنچے گا۔ ناظرین، ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو سردی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر جاتے رہتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو جوائن کا استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائے، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اناردانی کی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت کالا سیرا چبانا وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو ٹینڈوں کا سالن کھائے۔ اگر آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑ لیں۔ کدو کے چھلکے چہرے پر ملنے سے چہرے کی چاہیاں دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل اگر ناپ میں لگایا جائے تو نکلا ہوا فیٹ اندر چلا جائے گا۔ کالا نمک میٹابولزم کو تیز کرتا ہے اور ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ یہ موٹاپے اور پانی کی کمی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سوجن کو کم کرتا ہے اور وزن میں اضافے کو روکتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ سفید نمک کے بجائے کالا نمک استعمال کریں۔ ابن ماجہ میں سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں پانی کی کثرت ہو اس جگہ اگر کسی نے پانی پلائے تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور جہاں پانی کی کثرت نہ ہو یعنی بمشکل پانی ملے، ایسی جگہ اگر کسی نے پانی پلائے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے مردہ کو زندہ کر دی۔ ناظرین، کیڑا خون میں شکر کی مقدار کم کرنے، قبض سے بچانے اور وزن کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیڑے کا 96% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس کی غذائی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اسے چھلکے سمیت کھانا بہترین ہے۔ چھلکا اتارنے سے فائبر کے ساتھ ساتھ کچھ وٹامنز اور معدنیات کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ کیڑے کھانے سے جلد کو ہائیڈریٹ کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح جھریوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں پر کیڑے کے ٹکڑے رکھنے سے آنکھوں کی سوجن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیڑے عام طور پر جلد پر استعمال کے لیے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ پہلے اسے کسی چھوٹے حصے پر آزما لیا جائے تاکہ جلن سے بچا جا سکے۔ کیڑے میں پانی اور فائبر کی زیادہ مقدار ہائیڈریشن کو فروغ دیتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو باقاعدہ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ کیڑوں میں پائے جانے والا حل پذیر فائبر پیکٹن ہے جو آنتوں کی حرکت کی فریکوینسی بڑھا کر اور فائدہ مند آنتوں کے بیکٹیریا کو غذا فراہم کر کے آنتوں کی صحت کو بھی سہارا دیتا ہے۔ پانی جسم کا درجہ حرارت منظم کرنے، فضلے کے اخراج اور اجزاء کی ترسیل کے لیے ضروری ہے۔ جسم میں مناسب پانی کی مقدار برقرار رکھنا میٹابولزم اور جسمانی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اگرچہ پانی پینا ضروری ہے، لیکن پھل اور سبزیاں جیسے کیڑا بھی روزمرہ پانی کی ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کالا نمک کھانے سے قبض، پیٹ درد، افارہ اور پیٹ سے متعلق دیگر مسائل سے نجات ملتی ہے۔ کھانسی میں مبتلا افراد اپنے منہ میں کالا نمک کا ایک ٹکڑا پکڑ کر اس کا رس پینے سے کھانسی کم ہوتی ہے۔ کالا نمک کھانے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ورزش کرنے سے خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دے، جب دعوت دے تو قبول کریں، جب بیمار ہو تو عیادت کریں، جب فوت ہو جائے تو جنازہ میں شریک ہوں۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں
کبھی دانت خراب نہیں ہوگی۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ معلوم پڑنے پر غم اور پریشانیوں کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، لسی اور چائے کھٹی پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ بارش والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ایک انار کھایا کرو، بال زندگی بھر سفید نہیں ہوگی۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چبانے سے پنسیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائے، چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، سیب دل کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لیں اور نہارمو کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے۔ اپنے خوراک میں بادام استعمال کریں۔ اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہارمو پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو خوف و وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ ہری پتیوں کے پھولوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صرف 2 کیلیں آپ کو 90 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتی ہیں۔ اگر کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر چائے کی طرح پی لیں۔ یہ کھانے کو آسانی سے ہضم کرنے اور آپ کے جسم میں اضافی کولیسٹرول کو چلانے میں مدد کرے گا۔ زیتون کے تیل میں ایسے مفید غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس تیل کے استعمال کی وجہ سے نقصان دہ کولیسٹرول کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے اور خون کی شریانوں کی صحت میں بہتری آتی ہے، جس سے دل بہتر طریقے سے افعال سر انجام دیتا ہے۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر زیتون کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کے تلوں پر زیتون کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان تجارت فروخت کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت حاصل کر سکے۔ دوسرا وہ شخص جو نماز اثر کے جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی مسلمان کی مال کو ہڑپ لے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنی ضرورت سے زیادہ پانی کو لینے سے دوسروں کو روکے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں زائد پانی سے دوسروں کو روکا تھا جبکہ اس میں تمہارے عمل کا کوئی دخل نہیں تھا، آج میں تم کو اپنے فضل سے محروم رکھوں گا اور اپنے فضل تم پر نہیں کروں گا۔ ناظرین، روز 1 گلاس نیم گرم دودھ پینا ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق زیتون کا تیل سوزش کم کرنے والے ادویات کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ اس میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ سوزش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون کے تیل میں پائے جانے والے فیٹی ایسڈ بھی سوزش کے خلاف مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ جسم میں ایسے پروٹین اور جینز کی افزائش کو روکتے ہیں جو سوزش کی وجہ بن سکتے ہیں۔ دہی میں موجود کیلشیم اور پروبائیوٹکس جسم کو طاقت دیتے ہیں اور نظام ہضم کو بہتر کرتے ہیں۔ ناظرین، تل میں دودھ سے زیادہ کیلشیم پایا جاتا ہے۔ روز صبح 1 چمچ بنے ہوئے تل پانی یا دودھ کے ساتھ کھائیں۔ بادام میں کیلشیم، میگنیشیم اور پروٹین ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ خاص طور پر سالمن اور سرڈین مچھلی میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جو جسم میں کیلشیم جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ کھجور اور انجیر قدرتی طور پر کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہے۔ روز 2 انجیر یا 3 کھجور کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے
کولڈ ڈرنکس یا کیفین والی چیزیں زیادہ نہ لیں، یہ جسم سے کیلشیم ختم کرتی ہیں۔ زیادہ نمک کا استعمال بھی کیلشیم کے اخراج کو بڑھاتا ہے۔ کیلشیم والی زیادہ تر چیزوں کی تاثیر گرم اور معتدل ہوتے ہیں، جو جسم میں طاقت پیدا کرتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، شکریہ۔